اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جی پہنچے تھے 121 ہم نے کر لی تھی۔ ہاں جی، اب آگے جو ہے، اب آگے ہے 122 آیت سورہ توبہ کی ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تو ایسے کیوں نہ ہوا کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں، وہ مومن جو ہیں وہ نکل جائیں کسی غزوے کے لیے، ایسے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ یہ بات یہ ہے کہ اب جو نہیں گئے تھے ان کے اوپر کتنی زیادہ سختی کی بات آئی تھی نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ٹائم ہے جس پہ آپ کو سب کو نکلنا ہے، اور کچھ ایسا ٹائم بھی ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کریں گے یا آرڈر کریں گے، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی کوئی ٹائم آ سکتا ہے کہ تم میں سے سارے کے سارے نہ جائیں، اور فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، اور کچھ ایسے تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ تم میں سے ایک گروپ جو ہے وہ رہ جائے یہیں پہ تاکہ وہ دین کے اندر سمجھ حاصل کرے۔ یعنی یہ بھی تو بہت ضروری تھا نا کہ سارے کے سارے اگر چلے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہوئے تو جو وحی اتر رہی ہے وہ ان سے مس ہو جائے گی جو گئے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک سچویشن یہ بھی ہے، تو یہ بھی آپ نے اپنی کنسیڈریشن میں رکھنی ہے۔ تو وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو تاکہ تم ان کو جو اس قوم کو جو جب وہ واپس آئیں، یعنی کہ کسی ایکسپیڈیشن پہ گئے ہوئے ہیں، کسی مہم پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ تو نہیں نہ سن رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یا گائیڈنس جو بھی آ رہی ہے اوپر سے یا وہی، تو پھر تم انہیں تاکہ اس کا انذار کرو، تاکہ تم انہیں وارن کر دو جو وارننگس آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ واپس آئیں تو لعلہم یحذرون، تاکہ وہ یعنی کہ جو مس ہو گئی ہیں اور ان سے انہیں ہمیں یعنی کہ ایک حذر پکڑنا تھا، ایک یعنی کہ وارننگ کو ریسیو کرنا تھا، وہ تاکہ ہو جائے کام۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں ان کفار سے لڑنا چاہیے جو تمہارے قریب ہیں، اور ایسی تمہیں لڑائی کرنی چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو بہت ہی سخت وارئرز ہیں، بہت بڑے وارئرز ہیں، یہ نہ یہ ڈرتے ہیں موت سے، نہ یہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ بہت بڑے وارئرز ہیں۔ یعنی ان کے دلوں پہ تمہاری دھاک ایسی بیٹھ جائے کہ وہ تمہارے اندر سختی، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنے وہ ہیں۔ سختی کا مطلب وہ والی سختی نہیں ڈنڈے مارنے والی، یعنی کہ ہر طرح سے وہ پرفیکٹ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو کانشیس ہوتے ہیں، جو اس کی کانشیسنیس رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اب کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ لیٹ سے کہیں گئے ہوئے ہیں واپس آئے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی شرارتی یا منافق ٹائپ کا، یا جو منافق ہیں بیٹھے ہوئے مدینے کے اندر ہی، تو وہ ان سے کہتے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو ان میں سے کچھ جو تھے وہ ایسے کہتے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے اس سے کس کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی باتیں بھی مانتا ہے، اس کا تو ایمان اور زیادہ ہو جائے گا۔ کہیں اگر وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو کوئی صبر کی آیات نظر آ جائیں گی تو اس کا ایمان تو زیادہ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ ایمان وہم یستبشرون، تو وہ اس سے گڈ جو ٹائڈنگز ہوں گی وہ لے لیں گے، ان کو خوشخبریاں یعنی کہ وہ حاصل کر لیں گے اس سے۔ سمجھتے ہیں یہ بات کو کہ بھئی جن کے دلوں میں اللہ بھی بسا ہوا ہے اور اللہ کی باتیں ماننے کا بھی ان کے اندر ہے، یعنی طریقہ ان کا اللہ کی باتیں ماننے کا بھی، تو وہ جب اگر انہیں کوئی اچھی بات ملے گی تو وہ تو اس سے پھر خوشخبری لے لیں گے نا، وہ اس سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ جو کوشچن کر رہے ہیں نا، انہیں یہ جواب دو کہ جن کو تو جو اللہ کی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، وہ تو خوشخبریاں لے لیں گے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس میں سے، وہ ڈرائیو کر لیں گے، اچھی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، جو ڈیزیزڈ ہے، ان کو کیا ہوگا؟ ان کی برائیوں کے اوپر برائیاں
مزید بڑھتی جائیں گی، یعنی رجس فلت جو ہے ان کا وہ اور بڑھتا جائے گا. وہ ماتو وہم کافرون، اور جب وہ مریں گے تو وہ کافر کے کافر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی آزمائش میں پھنسا دیا جاتا ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، تو ان کا پھر بھی کیا کرتوت ہوتا ہے کہ نہ وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو جب کوئی بھی سورت نازل ہوتی ہے نا تو ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم میں سے کسی کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، ان کے بیہیویئر کو نوٹ تو نہیں کر رہا، تو پھر کھسک جاتے ہیں وہاں سے. صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر کے رکھ دیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ کوئی بات فکر میں اپنے لاتے ہی نہیں، یہ کچھ چیز سوچنے سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو دیکھو تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا ہوا ہے، تمہارے اندر سے ہی ہے، یعنی تمہارا بھائی بن گیا ہے، تمہارے درمیان میں سے ہی وہ آیا ہوا ہے. یعنی اس نے ایک پیریڈ آف لمبا عرصہ 40 سال کا تمہارے درمیان گزارا ہے جب اس سے پہلے، تو اور تم اسے ان کی اچھی باتوں کو اکنالج کرتے تھے، انہیں کیا صادق اور امین کے لقب دیے ہوئے تھے. تو تمہارے پاس ایسا رسول آ گیا اور وہ دل کے نہایت نرم تھے، ان کو جو چیز تمہیں تکلیف دیتی تھی نا، تمہارے پاس ایسا رسول آ گیا ہے تمہارے اندر سے ہی کہ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ اس کو یعنی اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو پسند نہیں آتی، اس کو تکلیف دیتی ہے. جو تمہیں تکلیف دیتی ہے چیز وہ اسے بھی تکلیف دیتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر بڑی بھلائیوں کا چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے بڑی بھلائیاں چاہتا ہے. یہ حریص ہمارے اردو میں تو بہت ہی الٹا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے، لیکن اس کا اصل مطلب اور حریص علی ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی چاہتا ہے وہ تمہارے لیے ہر قسم کی بھلائی. اور بالمومنین کے ساتھ وہ مومنین کے لیے ہر قسم کی بھلائی کا بہت ہی زیادہ طلبگار ہے. حریص کا یہاں مطلب عربک کے اندر طلبگار ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت اس کا تمہارے لیے بھلائیوں کا بہت طلبگار ہے، اور تمہاری برائیاں جو ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. رؤوف رحیم ہے وہ میں نے رؤوف کا مطلب آپ کو بتایا کہ کسی بھی مشکل کے وقت وہ اپنے پیر اوپر اٹھا دیتا ہے پرندہ اور اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اور جب وہ نیچے آ جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر اپنے پر ان کو لے کے پناہ میں لے لیتا ہے. سمجھ آئیے آپ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی ہے ان کی پرسنالٹی کہ وہ تمہیں اپنے پناہ میں لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آتی ہیں ان کے مطابق وہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی اتنی نعمت ملنے کے باوجود اتنا زبردست ایک کریکٹر والا بندہ تمہارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ پھیریں ان ساری باتوں سے، تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں ہے. علیہ توکلت، تو اسی کے اوپر میں اپنا بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کے اندر میرا ٹرسٹ ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی ہے عرش عظیم کا بھی رب. میں تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں کائنات کے اندر، پوری عرش عظیم کا وہ اگر رب ہے اور وہ عالمین کا رب ہے تو میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہوں. میرا تو رب وہ ہے ہی ہے. یعنی اگر اتنی بڑی بڑی چیزوں کا رب ہے تو میرا بھی وہ رب ہے، اور میں اس کے اوپر اپنا پورا بھروسہ کرتا ہوں، اور اپنا پورا جو ٹرسٹ ہے وہ میں نے اس کے اوپر کر لیا ہوا ہے. وہی مجھے بچائے گا بھی، وہی مجھے سفائش کرے گا. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری سورہ توبہ تو ہو گئی ہے ختم.